بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک کیس کی سماعت کے دوران ایک دفعہ پھر نیب کو ایک جانبدار ادارہ قرار دے دیا ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج اپنی ایک پریس کانفرنس میں نیب پر شدید تنقید کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کیا نیب کا ادارہ حکومت کی ساکھ کے لیے خطرہ بن گیا؟ بظاہر یہ ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن کیا یہ کہنا مریم نواز کا درست ہے کہ دراصل عمران خان نیب کے چیئرمین ہیں؟ اسی پریس کانفرنس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جو چاہے کر لیں یہ حکومت نہیں بچے گی۔ اتنے یقین کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ حکومت نہیں بچے گی؟ کیا یہ ان کی خود اعتمادی ہے یا خود فریبی ہے؟ اور آج پنجاب حکومت کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں بغاوت ہو چکی ہے۔ تو یہ بغاوت کیسے ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، اور ان کو کیسے نظر آئی ہے، ان سے آج بات کریں گے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور میں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمیں جوائن کریں گے جناب طلال چودھری صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی محترمہ ناز بلوچ صاحبہ جو رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج آپ نے ایک بہت دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے۔ آپ کی ہر پریس کانفرنس دھواں دھار ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے کہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس میں بغاوت ہو چکی ہے۔ تو یہ بغاوت آپ بتائیں گی کہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، آج جاتی عمرہ میں بیٹھ کے مریم نواز نے بڑی تابڑ توڑ حملے کیے وزیر اعظم پاکستان کی ذات پہ، اور جس طرح سے الفاظ کا سہارا لے کے انہوں نے ان کی تضحیک کی، پہلے تو میں اس کی مذمت کروں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بیانیہ دیا، یہ اگر میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی اگر آپ لائن پہ لے لیتے اور ان کے اجلاس کی اندرونی کہانی کا جو راز افشاں اور اگلنے کا جو سلسلہ میڈیا میں جاری ہے ذرائع سے، وہ آپ بھی اس کے مستفیدان میں ہیں کہ آپ تک بھی وہ حقائق آ رہے ہیں کہ کس طرح پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس وقت توڑ پھوڑ، انتشار اور اضطراب چل رہا ہے۔ اور مریم بی بی کا جو بیانیہ ہے، وہ حالیہ جو میٹنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جیل میں ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، وہ اس بیانیے کو تقویت نہیں دیتی، کیونکہ سب کے استعفوں کی بات مریم بی بی کرتی ہیں، حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب اس حوالے سے خاموش ہیں، اور یہ خاموشی معنی خیز ہے، کیونکہ پارٹی کا صدر جو ہے وہ خاموش اور نائب صدر جو ہیں وہ اس طرح مضطرب ہوں، اور روز جو ہے وہ کسی نہ کسی مورچے پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کسی نہ کسی ادارے کو ٹارگٹ کیا ہو، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ دراڑیں تو پہلے سے تھیں جماعت میں، لاہور کے جلسے نے ان دراڑوں کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے۔ اور دو طرح کے جو مورچے ہیں، ایک مورچہ جو ہے وہ حمزہ اور شہباز شریف کا، اور ایک مریم بی بی کا جاتی عمرہ کا جو مورچہ ہے، تو دونوں کا بیانیہ علیحدہ علیحدہ سے ڈیفائن ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلسے کے اندر جو لاہور کے صحافی ہیں، جو بیٹ رپورٹرز ہیں، اور جو لاہور کی سیاست کو کور کرتے رہے ہیں، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اسٹیج کے اوپر یا اس جلسے کے اندر جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھی تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ چہرے جلسے میں نظر نہیں آئے، اور اگر اکا دکا آئے بھی تو وہ اکیلے صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے وہاں موجود تھے۔ پبلک موبلائزیشن کوئی نہیں ہوئی، اور ان حلقوں میں جہاں شہباز شریف کا زیادہ اہم رول رہا ہے، وہاں پہ پبلک ریلیاں اور جلوس اس طرح سے اس جلسے میں نہیں آئے۔ اچھا جی۔ تو بہت سارے ایسے اراکین ہیں جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اس حوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کو بچایا جائے، نظام کو بچایا جائے، اور یہ جو
ان کی جماعت کے اندر سے پارلیمنٹ میں خودکش حملہ ہے اور جمہوریت کی روح کو زخمی کیا جا رہا ہے، وہ اپنی قیادت کے اس رویے سے نالا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود پی ایم ایل این کے اندر کی توڑ پھوڑ پی ایم ایل این کو کمزور کر رہی ہے. چلے اب اس پہ بات کرتے ہیں. طلال چودھری صاحب، یہ 2-3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں. تو سب سے پہلے میں آج جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے اسی کے حوالے سے ایک کلپ چلاؤں گا. آج ان سے ایک سوال کیا گیا ہے جو کل جوید لطیف صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا، تو اس کا جواب اور جوید لطیف صاحب کا دعویٰ پہلے ذرا وہ سن لیں، پھر میں سوال کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، 4-6 لوگ وکٹ کے دونوں جانب ابھی بھی کھیل رہے ہیں، اور یہ لیڈرشپ کو پتہ ہوتا ہے، سب کے علم. اگر آپ کو پتہ ہے تو عام لوگوں کو پتہ ہے، تو کیا لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. مگر جب وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ پہلے وہ وکٹ کے ایک جانب تھے، اب دونوں جانب کھیل رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ صرف اسی سائڈ پہ کھیلیں گے جہاں لیڈرشپ ان کو کھلانا چاہے گی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دو رائے ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحد ہے. کوئی اس میں دونوں جانب نہیں کھیل رہا، کوئی نہیں کر رہا. سب کے اوپر ذاتی طور پہ بھی مشکلات ہیں. بطور جماعت بھی مسلم لیگ نون بہت بڑے مراحل سے، امتحانات سے گزری ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے جماعت کو توڑنے کی، لیکن ان کو تاریخی ندامت اور شرمندگی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور رہے گی. یہ طلال چودھری صاحب آپ نے دونوں سن لیے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جوید لطیف صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کل، کیا ان کا دعویٰ جو ہے، کیا یہ فردوس عاشق اعوان صاحب کے دعوے کی تصدیق ہے کہ مسلم لیگ نون میں بغاوت ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، مجھے یہ سنتے ہوئے کہ نواز شریف اور شہباز شریف علیحدہ ہو جائیں گے اور مسلم لیگ جو ہے وہ ایک جی ٹی روڈ سے جانا چاہتی ہے، دوسری موٹر وے سے اسلام آباد جانا چاہتی ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ لوگوں کی سوچ ہے. یہ سنتے ہوئے مجھے کم از کم کوئی 15-20 سال ہو گئے ہوں گے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں. میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن آج کے دن تک میں نے شہباز شریف کو نواز شریف کے ایک قدم پیچھے چلتے دیکھا ہے. دیکھیں، اجلاس کے اندر کوئی مختلف رائے ہو سکتی ہے، جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب ہم متحد ہیں، ایک لائن پر، ایک پچ پر اور ایک جگہ پر کھڑے ہیں. یہ خوش فہمی جو ہے یہ بڑی دیر سے ہمارے مخالفین کو ہے. آج بھی دیکھیے، یعنی ہمارے مخالف آج بھی اپنی کارکردگی پر نہیں کہہ رہے کہ ہم کارکردگی کی بنا پر 5 سال پورے کریں گے، ہم کارکردگی کی بنیاد پر آگے چلیں گے، بلکہ آج بھی ان کی خام خیالی اور خوش فہمی یہ ہے کہ مسلم لیگ جب ٹوٹے گی تو پھر ہم حکومت چلا سکتے ہیں. تو اس خوش فہمی سے نکل جائیں. یہ میں فردوس عاشق صاحبہ کو بتا دوں، کوئی شہباز شریف نواز شریف گروپ نہیں ہے. میں موبلائزیشن کمیٹی میں تھا جو جلسہ کی تھی، جہاں پر ریلیاں کی گئی ہیں وہ صرف وہاں پر ریلیاں کی گئی ہیں جو بڑی مین روڈز تھی اور جو کہ قریب تھی مینار پاکستان کے. تو تھوڑا سا ذرا نا بات کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرے سیاسی سوجھ بوجھ سے. باقی اس وقت بات اگر ان کا خیال ہے کہ ہمارے اندر سے توڑ پھوڑ ہوگی تو یہ بچ جائیں گے، تو پھر یہ نہیں بچنے والے. نہیں، لیکن بالکل کلیئرٹی. طلال صاحب، جو جوید لطیف صاحب نے جو کل بات کی کہ کچھ مسلم لیگ نون میں لوگ ہیں دونوں طرف کھیل رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی تردید کر دی ہے. جوید لطیف صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک عرض کروں، میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف سے لے کر اور میرے تک جو کہ نیچے کارکن ہیں، ہم کون سا آدمی ایسا ہے جو مشکلات سے نہیں گزر رہا؟ اگر کوئی پچ کی دونوں سائیڈوں پر کھیل رہا ہے تو اس کو تو پھر بڑا خوشحال ہونا چاہیے یا کسی بڑے آرام دہ ماحول میں ہونا چاہیے. میں شہباز شریف سے شروع ہو جاتا ہوں. وہ وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں. اگر وہ نواز شریف کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو میر صاحب میرے سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے، وہ یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے یا وزیر اعظم پاکستان ہوتے. اس بات کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. وہ آج جیل میں ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہے. اور اسی طرح میں اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو آ جاتا ہوں. لوگوں نے مشکلات صحیح ہیں، اپنی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن لیڈر اور پارٹی کے فیصلے کے بعد لوگ ایک جگہ کھڑے نظر آئے. میں نے تو مسلم لیگ میں پچھلے 20 سال میں یہی دیکھا. اچھا، ناز بلوچ صاحبہ، یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ حکومت نہیں بچے گی، جو مرضی کر لیں یہ حکومت نہیں بچے گی. اب 31 جنوری تک آپ نے استعفے دینے ہیں اور حکومت جو ہے اس نے تو سینٹ کا الیکشن فروری میں کروانے کا اعلان کر دیا ہے. اگر سینٹ کا الیکشن بھی ہو جاتا ہے، حکومت نہیں گرتی، تو کیا صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ
پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو تمام جماعتیں ہیں ان کی ساکھ بہت زیادہ مجرونی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس حکومت کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. دیکھیں نا، جس حکومت میں وزیر اعظم کہیں کہ میں جمہوریت ہوں، میں تو جو ہے ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈبا دیتی ہے. جمہوریت میں نہیں ہوتی، جمہوریت ہم ہوتا ہے. جمہوریت میں عوام سے جمہوریت ہوتی ہے. تو یہاں پہ جب فرد واحد کہے کہ جی میں نے شو آف ہینڈ سے سینٹ کے الیکشنز کروانے ہیں، میں اس میں سے جب یہ باہر نہیں نکلتے اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اپوزیشن کو ایک ایک کر کے جیلوں کے اندر ڈال دینا اور انتقامی کارروائی، پھر معیشت کا جو آپ حال دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ گیس دیکھ لیں، بجلی دیکھیں، چینی دیکھیں، ہر چیز کے اندر مافیا کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا اور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور حکومت صرف نوٹس پہ نوٹس لیتی ہے. تو اس پورے آپ نظام کو اٹھا کے دیکھ لیں جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے. یہ بالکل جو جمہوری نظام حکومت ہے، جو پارلیمنٹ کی جو ایک مستحکم کرنے کی کوشش ہوتی ہے جمہوریت میں، اس کے منافی ہے. ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہا کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ اسٹرینتھن ہو رہی ہے. وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میرا ہے سوال یہ ہے کہ اگر حکومت نہیں گرتی تو یہ جو اپوزیشن کے دعوے ہیں، بلاول صاحب نے بھی کہا کہ یہ حکومت جنوری کے اینڈ تک نہیں رہے گی، لیکن جنوری کے اینڈ تک تو آپ استعفے جمع کروا رہے ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں، پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اور جس طرح سے بلاول صاحب نے کل بھی یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو ہم وزیر اعظم کے استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ جواز نہیں بنتا کہ عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، عوام کا گزارا نہیں ہو رہا، معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنے خوفناک طریقے سے بتدریج نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک دیوالیہ جو ہے وہ نکل گیا، اس وقت کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. تو ایسے میں اگر حکومت جو ہے وہ سولو فلائٹ کر کے، اور میں آپ کو حامد میر صاحب ایک بات بتا دوں کہ خود حکومتی جو نمائندگان ہیں، ان کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے، وہ فیس نہیں کر پا رہے عوام کو. تو جب یہ صورتحال ہو تبھی تو ان کو خوف ہے، تبھی تو ان کو پتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ شاید ایسا نہ ہو کہ سینٹ میں ان کو ووٹ نہ دیں. میرا سوال وہیں پہ ہے ناز بلوچ صاحبہ، کہ بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ جنوری کے اینڈ تک حکومت چلی جائے گی. اب جنوری کے اینڈ تک آپ نے استعفے جمع کروانے ہیں. آج مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ حکومت چلی جائے گی. سوال یہ ہے کہ اگر حکومت نہیں جاتی پھر کیا ہوگا؟ حامد میر صاحب، پی ڈی ایم کی جو مرحلہ وار جو سٹیپ بائی سٹیپ جو ایک پلاننگ ہے، اس کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت سے جلد عوام کو چھٹکارا ملے گا. اور اس کے آپ نے دیکھے کہ جو مراحل ہیں، پہلے عوامی رابطہ، پہلے عوامی جلسے، پھر اس کے بعد جو ہم نے وزیر اعظم کا استعفیٰ، پھر اس کے بعد لانگ مارچ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اپنے جو استعفے ہیں، وہ تو ایک ایسے ہتھیار ہیں اس وقت ہمارے پاس جس کے تحت تو یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی ہے. لیکن وہ استعفے ہم تمام پولیٹیکل پارٹی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سب اپنے اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کو جمع کرا چکے ہیں. تو ایک تو حکومت کی جو خواب ہیں اور خام خیالی ہے کہ استعفے جو ہے وہ جمع نہیں ہوں گے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو ایسی کہانی نہیں ہے. اس وقت استعفے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس جمع ہو چکے ہیں. اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا پی ڈی ایم کے تحت کہ یہ استعفے ہم نے کب جو ہے اس کو موو کرنے کی بات ہوگی، اس سے پہلے وزیر اعظم سے استعفیٰ لیا جائے گا. اس وقت تو ہماری کوشش ہے سب سے پہلے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی 99 سیٹ سے استعفے دے دیتی ہے اور قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے دیتی ہے، ایک بحران تو پیدا ہوگا. اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو گرانے کے لیے تو اپنی سندھ حکومت کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ استعفے آ گئے 2 فروری کو، 3 فروری کو، تو پھر سینٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے؟ میر صاحب، آپ کے سوال سے پہلے صرف 2 گزارشات میں کرنا چاہتی ہوں کہ میری بہن ہے ناز اور پی ڈی ایم ساری کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ استعفے لیتے لیتے اب وہ استعفے دینے پہ تل گئے ہیں، اور استعفے لینے آئے تھے تو استعفے لینے سے استعفے دینے تک کا جو سفر ہے وہ ان کو مبارک ہو. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ جمہوریت انہوں نے نام رکھا میں کا. جمہوریت ہم نے نہیں میں کا نام رکھا، جمہوریت کا آپ نے اصل میں نام رکھا ہوا ہے اقتدار کا، کہ جب آپ اقتدار میں آئے تو وہ جمہوریت آپ کو پسند ہے، جب اقتدار میں نہیں ہے تو وہ کسی صورت وہ جمہوریت کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ میری بہن بھول رہی ہیں کہ ایک صوبے کے اندر یہ حکمران ہے اور یہ اس وقت ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں. ایک طرف اپوزیشن، دوسری طرف حکومت. مہنگائی کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور جن مافیاز کا یہ ذکر کر رہی ہیں وہ مافیاز صوبے کی ایڈمنسٹریشن ان کا کلا کما کیا کرتی ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں.
اب آ گئی بات آپ کے سوال کی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیانیہ کہ میں سندھ حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ میرے بھائی ہیں، آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاست میں آصف علی زرداری صاحب کا رول جو ہے اس کو کوئی نگیٹ کر سکتا ہے؟ اور وہ رول بلاول بھٹو صاحب سے زیادہ ترب کے پتے کس کے پاس ہیں؟ تو جس کے پاس ترب کے پتے ہیں وہ تو ابھی تک شو نہیں کرا رہے، اس کا نام آصف علی زرداری صاحب ہے۔ تو بلاول صاحب جو ہے وہ ایک بڑھ کے مار کے پی ڈی ایم کے اس بیانیے کو تھوڑا گرم رکھے ہوئے ہیں، حقائق کچھ اور ہیں۔ اس صورتحال کی عکاسی آپ مجھ سے زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہیں گھوڑا یہیں میدان، ہم بھی ادھر ہیں، یہ بھی ادھر ہیں۔ انہوں نے 8 دسمبر، پھر 13 دسمبر، 31 دسمبر، پھر 31 جنوری، تو یہ جتنے بھی ڈیٹیں دیتے جائیں گے یہ تھک جائیں گے تاریخیں دیتے دیتے۔ یہ حکومت اپنا ٹینور بھی پورا کرے گی اور اپنی عوام کی عدالت میں سرخرو بھی ہوگی۔ جو پرفارمنس سروس ڈیلیوری کی بات ہو رہی ہے، وہ پرفارمنس اور سروس ڈیلیوری پی ٹی آئی کو پہلی دفعہ اقتدار ملا ہے۔ جو لوگ باریاں لگا کے اقتدار میں رہے اور نسل در نسل جو ہے وہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، تو عوام ان سے بھی تو کچھ پوچھنا چاہتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، عوام کی انگلیاں ان کی طرف بھی تو جا رہی ہیں نا، کہ جو قانون کو مطلوب ہیں، جو اداروں کی آج بات کر رہے ہیں، آج سپریم کورٹ کا تقدس مریم بی بی کو یاد آ گیا، تو وہی سپریم کورٹ، وہی کورٹس جو ہیں وہ ان کو اشتہاری قرار دے کہ والد صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تشریف لائیں اور قانون کے آگے جواب دہ ہوں، تو اس سپریم کورٹ کی آواز پہ وہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں، تو سپریم کورٹ کے تقدس کا خیال انہیں کب سے آ گیا؟ ہم آئین اور قانون کے محافظ ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہوگی اور عملداری بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب وہ قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے دبانے اور یرغمال بنانے والا ٹولہ جو ہے اس سے عوام نجات حاصل کر چکے ہیں۔ اب رول آف لا کی بات ہوگی، ڈاکٹر صاحب اور وہ انشاءاللہ یہی جمہوری حکومت کرے گی۔ میں نے ایک بریک لینی ہے جی، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ذکر کروں گا اور پاکستان کی اہم شخصیت، پاکستان کے ایک غیرت مند بیٹے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ عارف اللہ حسینی صاحب، جو آج کرونا وائرس کا شکار ہو کے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اور عارف حسینی صاحب جب پاکستان نیوی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اس وقت بھی، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی دفعہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں ان کے ساتھ بات کی تھی۔ ان کے کچھ کلپس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ عارف حسینی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی کے لوگوں کی کیا خدمت کر رہے تھے، وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ He has trained me so lethal. یہ بڑے سخت افسر نے سنا ہے، انہوں نے مجھے بھی سخت بنا دیا۔ یہ آپ لیاری ریور پہ ہیں، اور اس وقت جو ریور ہے یہ جی یہ ریور ہے، لیاری ریور ہے، اور بچپن میں میں نے اس میں مچھلیاں پکڑی ہیں۔ اس میں صاف پانی ہوتا تھا اور لوگ بعض دفعہ یہاں سے پانی پیتے تھے، جانور پانی پیتے تھے۔ آج یہ جو ہے نا سیوریج کا نالا بن گیا ہے۔ ہم اس پانی کو صاف کر سکتے ہیں؟ اس پانی کو بالکل صاف کیا جا سکتا ہے، اس پانی کو ایون پانی پینے کے قابل بنایا جائے۔ ہم اس کو ایریشن کریں گے، اور ایریشن کا پروسیس یہ ہے کہ یہ پتھروں میں بہے گا، جیسے آپ یہاں نیچے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں یہ سورج کی روشنی میں اس پانی کے اندر آکسیجن کو شامل کریں گے۔ یہ پانی ہے اور آپ اس کو ذرا سونگیے، اس میں بالکل بدبو نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا گندا ہے، گدلا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ قدرے صاف ہے، ویسا نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ جب وہ یونیفارم میں تھے تو گوادر میں سمندر کے اندر ان کے جہاز پر ہم نے ان سے گفتگو کی تھی، اور پچھلے سال 2019 میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کراچی میں شہریوں کو صاف پانی مہیا کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب کی مغفرت فرمائے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ اور اہم سوال ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔
طلال چودھری صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے آج بڑے عزم کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ حکومت نہیں بچے گی، اور کوئی کچھ بھی کر لے یہ حکومت نہیں بچے گی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں یہ حکومت نہیں بچے گی. 31 جنوری تک آپ نے استعفے دینے ہیں. حکومت جو ہے وہ فروری میں اگر سینٹ کا الیکشن کروا دیتی ہے، اور اگر حکومت بچ جاتی ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا، تو کیا اس سے بہت بڑا دھچکا نہیں لگے گا آپ کی پارٹی کی ساکھ کو بھی اور باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی ساکھ کو بھی؟ دیکھیں میر صاحب، ایک آپ کے پچھلے دنوں شو میں انکشاف ہوا کہ کچھ 2 لوگوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطہ کیا ہے. میں تو آپ سے کہوں گا کہ وہ 2 لوگوں نے جو پیغام دیا تھا آپ کو وہ بھی پتا ہے، اور اگر آپ صرف وہ پیغام قوم کو بتا دیں تو پتا چل جائے کہ این آر او کون مانگ رہا ہے. طلال چودھری صاحب، اس کی تو دیکھیں نا تصدیق کر دی نا فواد چودھری صاحب نے. انہوں نے خود کہہ دیا تھا پرسوں ہمارے پروگرام میں کہ ان کے کچھ جو ساتھی وزراء ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے، وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ تو بات چیت کی بات تو پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں. یہ بات چیت نہیں ہے جی، یہ وہ بات چیت ہے جو کہ آؤٹ آف باکس سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو نعرے اور یہ جو بڑکے مارتے ہیں نا روز پریس کانفرنس میں، اور پشاور بھی مار رہے تھے، یہ اس سے بالکل الٹ بات تھی. اور اگر کہیں مجھے یہ اجازت ہو کہ وہ میں بات بتا سکوں آپ کو، تو وہ بات کا پتہ ہے کہ این آر او کون مانگ رہا تھا. اگر اتنی کمزور وکٹ پر یہ حکومت نہیں ہے تو اس طرح کے جو رابطے ہیں یہ کوئی مذاکرات نہیں، یہ اپنی حکومت بچاؤ رابطہ تھا. صرف مذاکرات کی بات ہوتی تو وہ اور بات تھی. تو باقی رہی بات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بچ جائے گی تو پاکستان نہیں چلے گا. اور میر صاحب پاکستان نہیں چل رہا، غریب کی روٹی سے لے کر کشمیر تک چھن گیا ہے. اور اگر اب بھی پاکستان کے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ناگزیر ہے اور پاکستان خدا نخواستہ اس کا جو نقصان ہے وہ برداشت ہو سکتا ہے، تو پھر یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس سٹیج پر کوئی لے جائے کہ ہم کسی ادارے کے دروازوں پر جا کے کھڑے ہو جائیں. ہم پاکستان کے وہ لوگ پاکستان کی آواز بنے ہوئے اور پاکستان کے عام لوگوں کی. دیکھیں نا، ایک ادارہ پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے. آپ وہاں پہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں. اگر آپ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کو نکال دیں، ایک آئینی راستہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کون سا راستہ ہے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ تو ایک راستہ ہے. ہم آئینی راستہ ہی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جس طرح حکومت بنائی گئی ہے، ہمارا مقصد صرف کوئی ایک نیا الیکشن کروانا نہیں ہے. ایک ایسی سسٹم ہے اور ہم اس سسٹم سے وہ روح نکالنا چاہتے ہیں جس روح کی وجہ سے یا تو یہ ووٹ سے حکومت بنتی نہیں، اگر کوئی ووٹ سے حکومت بن جائے تو وہ پھر چلتی نہیں ہے. کسی کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے، کسی کو پھاندی کے پھندے سے وہ جھول جاتا ہے. اور مجھے یہ بتائیے میر صاحب، 70 سال میں کیا پاکستان اس طرح چلا ہے جس کے لیے بنا تھا؟ ووٹ سے پاکستان، جب ووٹ ڈلا تو انگریز نے ووٹ کی حرمت کو تسلیم کیا اور پاکستان بنا دیا. مگر افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر میرے ووٹ کی ہی حرمت نہیں ہے، میرے ووٹ کا ہی احترام نہیں ہے. ووٹ ڈلتا کسی کو ہے، نکلتا کسی کو ہے. میر صاحب، یہ پاکستان نہیں چل رہا. اگر کسی کا یہ خواہش ہے کہ کسی ایک آدمی کو چلانا ہے، کسی ایک ایسے لوگوں کا ایک گروپ کو چلانا ہے جو کہ کٹ پتلیاں ہیں، جن کی مختلف چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو پھر پاکستان تو نہیں چل رہا. اور یہ اگر خدا نخواستہ یہ مزید کچھ اور دیر چلا تو کہیں ایسی جگہ نہ چل جائیں کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے. ہمیں ماضی کے جو نقصانات ہیں اس سے سیکھنا چاہیے. میں 1971 کے واقعے کا بار بار ذکر کر کے اپنا دل اور پاکستانیوں کا دل خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ بھی ووٹ کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے ہوا تھا. خدا کے لیے، خدا کا واسطہ ہے، نون لیگ کو چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، نواز شریف کے کیس کو چھوڑ دیں اور پاکستان کو سوچو. 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی کیا اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پاکستان اس لیے لیا تھا کہ وہ ووٹ جو ڈالیں اس کی بھی بے ایمانی کی جائے، اس کی بھی بددیانتی کی جائے؟ کیا کوئی ریاست ایسا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے افراد کی ووٹ کی جو امانت ہے اس کی بھی حفاظت نہ کرے؟ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا رہے. بس کریں بھائی، خدا کے لیے چھوڑ دیں نون پیپلز پارٹی کو، پاکستان کے لوگوں کو حق دے دیں. یہ پاکستان نہیں چل رہا، یہ اسی طرح چلے گا جیسے دنیا میں ملک چلتے ہیں. اور دنیا میں ملک کیسے چلتے ہیں ہمسایوں سے سیکھ لیں. مجھے شرم آتی ہے جب میں بنگلہ دیش کی بات کرتا ہوں. طلال صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ 3-4 منٹ بولتے رہے ہیں. سوال میرا یہ تھا اگر حکومت نہیں جاتی پھر کیا کریں گے، اس سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ.
میں نے اسی سوال کا میر صاحب جواب دیا ہے کہ حکومت چلے گی تو پاکستان نہیں چلے گا. اچھا چلیں میر صاحب میری بات ٹھیک ہے آپ کا جواب آ گیا, آپ کا جواب آ گیا. ناز بلوچ صاحبہ, آج سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک دفعہ پھر نیب کے بارے میں کہا ہے یہ جانبدارانہ ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ کون سا پاکستان میں شخص ہے جو کہتا ہے کہ جو نیب ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے بار بار نیب کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں, تو اس سے یقیناً اپوزیشن کا جو ایک موقف ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے نیب کے بارے میں. لیکن نیب کا جو قانون ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے تو آپ کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے. تو اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر یہ نیب کا قانون کیسے تبدیل ہوگا؟ دیکھیں حامد میر صاحب, آپ کے سوال میں دو بہت اہم باتیں آپ نے ابھی کی. ایک تو سپریم کورٹ والی بات کہ نیب جو ہے اس کا جو رویہ ہے وہ ایک بالکل بائس رویے کے طور پہ سامنے آیا ہے, اور یہ پہلے دن سے ہم بھی بات بار بار دہراتے چلے آئے ہیں. اور نہ صرف ہم نے بلکہ عدالتوں نے پہلے بھی یہ اس پہ جو عدالتی ریمارکس آئے تھے وہ یہی تھے کہ اکراس ون سائڈ آف دا ڈیوائڈ, پارلیمنٹ میں صرف ایک ہی حصے میں جو ہے آپ کو ہر کسی کو نیب کی نظر کر رہے ہیں, لیکن خسرو بختیار صاحب کے بھائی کے پر کوئی بات نہیں ہوگی, ندیم بابر کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو مافیا اور کارٹیلز کی باتیں کرتے ہیں, جو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے سرمایہ کار ہیں جن کی وجہ سے آج اربوں روپے کا نقصان عام عوام کو ہوا ہے, جن کی وجہ سے غلط وقت پہ بر وقت ایل این جی کا معاہدہ نہ کرنے کے اوپر نقصان ہمیں اٹھانا پڑا, جن کی وجہ سے پیٹرولیم کی پرائسز جب دنیا بھر میں نیچے تھی اس وقت فائدہ نہ حاصل کر کے پورے قوم کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ جو مافیاز ہیں جو دوائی کے 500% قیمتوں میں اضافہ کر کے بیٹھے, ان سب کے لیے تو صرف نوٹس اور اس کے بعد فل سٹاپ, آگے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اپوزیشن کے لیے الزامات کی بنیاد کے اوپر وہ آپ لوگ بات بار بار کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ نیب کا قانون تبدیل کرنا ہے نا, اس کے لیے وہ تبدیلی تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی نا. تو اگر آپ پارلیمنٹ میں آپ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, اپوزیشن اور حکومت بات چیت نہیں کرے گی, کیسے ہوگا؟ حامد میر صاحب بہت میں آپ کی بلکہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست سوال پوچھا ہے اور بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. اور حامد میر صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ پارلیمنٹ کو کب سے, کئی عرصوں سے, سالوں سے, بلکہ کئی دہائیوں سے آپ کور کر رہے ہیں اور آپ کی گہری نظر ہے پارلیمنٹ کے اوپر. کیا آپ نے کبھی اتنی بے بس پارلیمنٹ آج تک دیکھی ہے؟ حامد میر صاحب کبھی آپ نے اتنا جو ہے ایک کمزور پارلیمنٹ کبھی دیکھا ہے؟ جو پارلیمنٹ میں فیصلے کیے جاتے ہیں ان فیصلوں کو فرد واحد اگر بیٹھ کر کریں اور اگر کہیں کہ جی میں جمہوریت ہوں, تو مجھے بتائیے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ذرا سوچیں کہ اس سے پہلے ایسی کمزور پارلیمنٹ کبھی نہیں رہی. اچھا, جو پارلیمنٹ کا ایک, ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب ویسٹ کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, تو آج اگر برطانیہ میں پارلیمانی نظام جو ہے اور وہاں کا جو سسٹم ہے وہ مضبوط ہے, جمہوریت مضبوط ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا پارلیمنٹ مضبوط ہے, وہاں کی پارلیمنٹ. اچھا, مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد میں ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ سے بات کرتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا نیب جو ہے وہ اب حکومت کی ساکھ کے لیے خطرہ نہیں بنتا جا رہا, کیونکہ روزانہ سپریم کورٹ کے کسی نہ کسی جج کی طرف سے اس کے خلاف ریمارکس آتے ہیں اور اپوزیشن کہتی ہے کہ نیب کا چیئرمین جسٹس جاوید اقبال نہیں عمران خان ہے. دیکھیں میر صاحب, یہ نیب کا جو ادارہ ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس حکومت نے آ کے کیا اس ادارے کے اندر ایک چپڑاسی بھی لگایا, اوپر سے لے کے نیچے تک, چیئرمین سے لے کے ان کے نچلی سطح کے چھوٹے سے چھوٹے ملازم تک, یہ سارا سٹرکچر جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ڈرافٹڈ, کرافٹڈ اینڈ پلیسڈ ہے. چیئرمین نیب جو جن دونوں جماعتوں نے مل کے لگایا, اور جتنے کیسز ہیں ان کو اگر سوائے یہ شہباز شریف کا جو ٹی ٹیز کا کیس ہے, آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے کیسز ہوں یا پی ایم ایل این کے یا دیگر جماعتوں کے اوپر جو مقدمات ہیں, کسی ایک کا ذکر لیں کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں بنا ہو. یہ ساری وہ لیگیسی پیچھے سے چل رہی ہے, اور یہ سارا وہ ان کی سیاہ کاریاں اور کرتوت ہیں جو اس سے پہلے سے قانون کی زد میں ہیں وہ, اور قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے کیا کیا
کہ انہوں نے نیب کے ادارے کو آزاد کیا, اس کو بااختیار بنایا, اور جہاں خاص طور پہ آپ کے سامنے رہا رجحان کہ ڈکٹیشن دی جاتی رہی, جب آپ دو جماعتیں مل کے چیئرمین نیب کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کی ذات پہ اپنی تمام تر توانائیاں امپوز کرتے ہوئے اس پہ کانفیڈنس کا اظہار کر کے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ دیتے ہیں, تو پھر اس کے جو آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اختیارات ہیں ان کو چیلنج کرنے کا, بدلنے کا طریقہ کار آپ کی پارلیمنٹ ہے. جیسے آپ نے کہا 2/3 اکثریت ہوتے ہوئے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ کیوں نہ اس نیب کے اندر جو ریکوائرڈ امینڈمنٹس تھی وہ کر سکی. اگر نیب کے پاس جو یہ سمجھتے ہیں کہ لا حاصل اختیارات ہیں اس کو کرٹیل ہونا چاہیے, ان کو امینڈ ہونا چاہیے, تو وہ کوئی ٹاک شو سے یا پریس کانفرنس یا ایک دوسرے پہ لان تان سے سیٹل نہیں ہونی. اس کا فورم آج بھی پارلیمنٹ ہے. اپنے دور میں انہوں نے نیب کو آرم ٹویسٹنگ کے لیے اور سیاسی افراد کی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا. جب ان کا دور گزر گیا تو ان کو ہوش آئی کہ یہ نیب جو ہے یہ تو ایک انتقام پسند ادارہ ہے, تو اس کے اندر ریفارمز آنی چاہیے. اچھا, اب اس میں ایک اور بڑی ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو برسی ہے اس پہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی جائیں گی, اور بلاول صاحب نے ان کو دعوت دی, اور آج مریم صاحبہ نے اس کی تصدیق کر دیا کہ بلاول صاحب نے ان کو دعوت دی ہے. اب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, اس سے پہلے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب گڑھی خدا بخش گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ آصف زرداری صاحب سے تعزیت کی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مزار ہے گڑھی خدا بخش میں وہ وہاں پر بھی گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر بھی فاتحہ خوانی کی تھی. اب مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں پہ جائیں گی. طلال چودھری صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ مسلم لیگ نون کا کوئی سینئر رہنما جو ہے وہ گڑھی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے جلسے کے ساتھ ان کے سٹیج پہ خطاب کرے گا. کیا آہستہ آہستہ پی ڈی ایم ایک سیاسی اتحاد سے ایک انتخابی اتحاد بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیں میر صاحب, یہ سوچ جو ہے یہ پائی جاتی ہے پی ڈی ایم میں, اور کیونکہ ہم خیال جماتے ہیں, اس میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھی یہ کل بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا, لیکن یہ بالکل سوچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وہ لوگ بے شک وہ چھوٹی پارٹیوں سے ہیں اور وہ منتخب نہیں ہو سکتے, اور بڑی پارٹیوں کا انفلوئنس جیسے ہمارا پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہے, اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں تو ان کو جگہ دینی چاہیے تاکہ جو پارلیمنٹ ہے وہ بامانی ہو سکے, اس کی ویلیو میں اضافہ ہو سکے. تو اس اینگل سے اور یقیناً ایسے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے جو کم از کم سسٹم کی مضبوطی کا باعث بنے. بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب, آپ نے تصدیق, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.